الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے یہی لوگ امن و شانتی سے ہیں اور یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ اگر تم اس کو مانتے ہو تو تمہارے لیے کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اگر نہیں مانتے ہو تو دنیا اور آخرت کی نامرادی ہے۔ جتنی شدت سے شر پھیل رہا ہے اتنی ہی شدت سے ہم خیر کیوں نہیں پھیلا رہے؟ امن، سلامتی، شانتی اور اطمینان یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ ہمارے اگلے مقرر ہیں ڈاکٹر آر کے نور محمد صاحب۔ آپ کا تعلق جنوبی ہند کی ریاست تمل ناڈو سے ہے۔ آپ نے جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فضیلت کی ڈگری لی ہے، نیز جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے مکمل کسب فیض کرتے ہوئے گولڈ میڈل کے ساتھ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اس وقت آپ جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو کے جنرل سیکریٹری ہیں اور پیس ٹی وی اردو کے نمایاں مقرر ہیں۔ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی کلمات سے ہمیں نوازیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اس کانفرنس کے روح رواں داعی اسلام فخر ملت ڈاکٹر ذاکر نائک، اسٹیج پر موجود علماء کرام، معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی اور مذہب کو اپناتا ہے تو اس کی طرف سے اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام ہی انسانیت کا تنہا اور واحد حل ہے۔ اسلام ہی انسانیت کو سکون دے سکتا ہے۔ اسلام ہی انسانوں کو محبت کے لڑ میں پرو سکتا ہے۔ اسلام ہی انسانیت کو بھائی چارگی کا سبق دے سکتا ہے۔ اسلام ہی وہ تنہا اور اکیلا مذہب ہے جو بڑے چھوٹوں، بزرگوں، کمزوروں، طاقتوروں، مرد اور عورت، مالدار اور غریب، سارے لوگوں کے لیے اسلام اپنے سامنے حل رکھتا ہے۔ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام یہ اللہ کا دین ہے، آسمان و زمین کا خالق، سارے انسانوں کا خالق، جو ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے۔ یعلم السر و اخفا، راز اور اس سے بھی پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ پتا گرتا ہے تو اس کو بھی جانتا ہے۔ اس خالق ارض و سما کا یہ دین ہے، اور اس کے عقائد بالکل پاک ہیں۔ عقیدے میں کسی بھی قسم کی کجی نہیں ہے۔ اس کے نظریات، اس کا ایمان اور اس کے سارے افکار بالکل حق پر مبنی ہیں۔ اس لیے اسلام ہی انسانیت کا حل ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کے نظریات اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس قسم کے افکار، اس قسم کے نظریات، ایمانیات آپ ہرگز نہیں پائیں گے۔ اسلام ہی انسانیت کے لیے تنہا حل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کالوں اور گوروں کو، سفید اور کالوں کو،
اور ہر قسم کے ہر زبان کے ماننے والوں کو، زمین کے مختلف خطوں میں رہنے والوں کو اسلام جوڑ دیتا ہے، بھائی بھائی بنا دیتا ہے۔ اسلام ہی انسانیت کے لیے تنہا حل ہے، اس لیے کہ اسلام کے پاس وہ دستور ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس جیسا دستور کسی بھی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اس کا ہر حرف اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی قوم اس جیسی کتاب پیش نہیں کر سکتی جس میں سارے مسائل کا حل ہے، اقتصادی مسائل، معیشتی مسائل، جرائم کے مسائل، فیملی مسائل، سارے مسائل کا اسلام میں حل ہے۔ اس لیے اسلام ہی تنہا انسانیت کے لیے حل ہے۔ اسلام کا لانے والا یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ انسانیت کے والد بابا آدم اور انسانیت کی ماں حوا علیہ السلام، یہ دونوں بھی مسلمان تھے اور سارے انبیاء کرام مسلمان تھے۔ اس لیے اسلام ہی ساری انسانیت کا حل ہے۔ اسلام نے مکمل طور پر، عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر نمونہ پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ اسلام نے ایک ایسی سوسائٹی پیش کی صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی، جس کے ذریعے انسانیت کے حل ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ میں اس موقع پر اپنے بھائیوں کو اور تمام غیر مسلم بھائیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ غیر مسلم بھائیوں کو یہ پیغام یہ ہے کہ یہ دین صرف ہمارا نہیں بلکہ تمہارا بھی ہے، یہ تمہارا حق ہے۔ اگر تم اس کو مانتے ہو تو تمہارے لیے کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اگر نہیں مانتے ہو تو دنیا اور آخرت کی نامرادی ہے۔ اور اپنے بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس دین کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تحریک دی ہے اس اسٹیج کے ذریعے، جو کہ ایک تحریک بن چکی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کا تعاون فرمائیں، اس کی سپورٹ کریں، اس کی تائید کریں، تاکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا خواب کہ یہ پیس ٹی وی دنیا کے ہر زبان میں ہو اور گھر گھر میں دین کا یہ پیغام پہنچے، یہ انشاءاللہ شرمندہ تعبیر ہو۔ اگر آپ تعاون نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس صحیح اسلام کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے اگلے جو مقرر ہیں وہ مبارک کاپڑی کی شکل میں ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ مبارک کاپڑی بین الاقوامی سطح پر جانے پہچانے ماہر تعلیم ایجوکیشنسٹ ہیں۔ طلبہ و والدین کے لیے ملک بھر میں آپ نے 3200 سے زائد لیکچرز دے چکے ہیں۔ اساتذہ کی رہنمائی کے لیے آپ نے 200 سے زائد ورکشاپ منعقد کیے ہیں۔ 900 سے زائد تعلیمی مضامین ملک بھر کے اخبارات میں آپ لکھ چکے ہیں۔ 9 سے زائد کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اور پیس ٹی وی پر آپ کا تعلیمی پروگرام شمع علم کافی مقبول ہے۔ میں مبارک کاپڑی صاحب سے بصد احترام التماس کروں گا کہ آپ اپنی قیمتی کلمات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء کرام، داعیان اسلام، حضرات گرامی، باعزت خواتین، تمام حاضرین و ناظرین، الحمدللہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ چوتھی اسلامک کانفرنس عالمی سطح کی منعقد ہونے جا رہی ہے۔ اس میں کافی ان کے انعقاد میں کئی اونچ نیچ نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ ایک بڑی ہی ہمت اور بڑا ہی حوصلہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو عطا کیا ہے، جو کسی قسم کے رکاوٹوں کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے۔ یہ حسن، یہ خوبی یوں ہی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ میں یہ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے
بتانا چاہوں گا، یقین نہ آئے لوگوں کو، لیکن یہ حسن اور یہ خوبی اس میں پیدا کیسے ہوتی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اکثر راتوں میں زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 گھنٹہ سوتے ہیں۔ ان کے اس جہاد، ان کی جد و جہد، اسی بنا پر الحمدللہ یہ سارے پروگرام جو ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ان کے اس جہاد میں برابر شامل ہیں ان کے والد صاحب ڈاکٹر عبدالکریم نائک صاحب، ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر محمد نائک، ان کی والدہ، ان کے اہلیہ اور ان کے بچے، کیونکہ ایک جب شخص کسی قربانی کے لیے اٹھتا ہے تو اس کا پورا خاندان، پوری فیملی جو ہے اس کو سفر ہونا لازمی ہے، وہ تکلیفوں سے گزرتی ہے۔ الحمدللہ آج اس کا ثمرہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کانفرنس، دعوتی پروگرام، پیس ٹی وی پر مختلف پروگرامز آج دنیا بھر میں پہنچ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو اپنایا ہے فارمولہ صرف یہی کہ آج دین کی تبلیغ کے لیے کیوں نہ سب سے تیز رفتار جو میڈیا ہے، میڈیم ہے، جو بجلی کی صورت سے کام کرتا ہے، اس کا استعمال کیا جائے۔ لوگ جو ہیں وہ برے کاموں کو پھیلانے کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں، ہم نیک کاموں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے اس کا استعمال کریں گے۔ اور اس لیے اس میڈیا کا استعمال کی اور شدت سے ضرورت ہے کہ آج عالم یہ ہے کہ اس دنیا میں تعلیم کے معاملے میں ہمارا معاملہ جو ہے بہت پچھڑا ہوا ہے۔ جس قوم کو سب سے پہلا حکم اقرا پڑھو کا دیا گیا تھا، وہی قوم جو ہے وہ علم سے بھاگ رہی ہے۔ اور اگر کہیں پر علم کو یا ہمارے بچے آج کل کے اپنا رہے ہیں تو اس کی بنا پر آج ہو یہ رہا ہے، اور اس ماڈرن ایجوکیشن کا کنٹریبیوشن ہمارے ان نوجوانوں بچوں کے لیے یہ ہے، ہو یہ رہا ہے کہ اس کی بنا پر لڑکوں کے کان میں بالی آ جاتی ہے اور لڑکیوں کو پینٹ شرٹ۔ اس لیے مکمل دین کی روشنی میں ہم کو یہ ساری جدید علوم حاصل کرنے کے لیے ہم کو ہر ایک کو کوشاں رہنا ہے، اور اصلاح کا کام اور دعوت کا کام یہ جنگی پیمانے پر ہم کو کرنا ہے۔ اصلاح کا کام ہم کو اس لیے کرنا ہے کہ علم کے میدان میں کبھی ہم جب بادشاہ ہوا کرتے تھے، یہ صرف 200 سالوں کی غفلت ہے۔ اس کے پہلے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ہر چیز کے ہم بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ آج اس کے لیے ہم کو آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے اصلاح کے لیے ہم کو ہمارے بچوں کی گھٹی میں ان کو تقویٰ پلانا چاہیے، اور بتانا چاہیے کہ اس تقوی کے کتنے فوائد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے وعدے اس کے لیے کیے ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 173، اس کے علاوہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 35، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 96، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36۔ ان ساروں میں جو وعدے کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے، وہ ہمارے بچوں کو اگر گھٹی میں ہم پلائیں تو یقیناً ہمارے بچے اس زندگی کی جد و جہد میں کامیاب ہو کر گزریں گے۔ اور دعوت کی یہاں پر میں ایک آدھ منٹ صرف لوں گا اس تعلق سے۔ دعوت کی یہاں پر سخت ضرورت اس لیے ہے کہ نت نئے جو فتنے اسلام کے تعلق سے ہمارے یہاں پر آج یہاں پر پنپ رہے ہیں، کئی طریقے اپناتے ہیں۔ ابھی نیا طریقہ نکلا کہ کارٹون بنایا جائے۔ بھئی جتنی شدت سے شر پھیل رہا ہے اتنی ہی شدت سے ہم خیر کیوں نہیں پھیلا رہے ہیں؟ اگر کارٹون پھیل رہے ہیں انٹرنیٹ پر تو کیوں نہ ہم اسلام کے تعلق سے زیادہ جو ہیں وہ اسلام کے تعلق سے سائٹس کھولیں۔ ہمارے بچے جو انجینئرز بن رہے ہیں، الیکٹرانک انجینئر بن رہے ہیں، کمپیوٹر انجینئر بن رہے ہیں، کیوں نہ وہ اس میں لگ جائیں۔ یہ اس لیے ضرورت ہے کہ کئی مسکنسیپشنز میں سے ایک ہے جس کی جہاد ہے۔ 6666 آیتوں میں سے بمشکل 40 آیتیں ایسی ہوں گی جس کا براہ راست بالواسطہ تعلق جو ہے وہ قتال جنگ سے ہے، یعنی 0.6% اسی کے لوکر جو ہے وہ ہلا گلا ہو رہا ہے، لیکن 99.4%
جو آیتیں ہیں اس کی تبلیغ ہم زیادہ بہتر طریقے سے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آج اس کو بتانے کی بہت اور پھیلانے کی بہت ضرورت ہے۔ میں آخر میں کہنا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا کہ آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہمارے نوجوان کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے IRF کے زیر اہتمام، UIA کے زیر اہتمام اسکالرشپ کا ایک بہت ہی زبردست منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا 2 سال سے، اور اس میں یہ جو ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئرز بن رہے ہیں، آرکیٹیکٹ بن رہے ہیں، ان سبوں کو دین سے جوڑا جائے، یہ منصوبہ تیار کیا، اور اس کے لیے دینیات کا ایک ایگزام رکھا جن کی 100% فیس دی جاتی ہے سارے بچوں کی۔ دینیات کا ایک ایگزام رکھا، اس ایگزام میں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے سن لیجئے۔ ایک سوال تھا گئے سال کہ زبور کس پہ نازل ہوئی۔ جو بچہ ایک انجینئر بن رہا تھا اس نے لکھا زبور جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، غلطی ہو سکتی۔ ایک بچے نے لکھا کہ زبور جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ غلطی ہو سکتی ہے۔ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ اس انجینئر بچے نے یہ لکھا کہ زبور جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں۔ اس لیے دعوت اور اصلاح، اس کا کام کرنے کے لیے ہم کو جو سب سے جدید ترین جو میتھڈز ہیں، طریقے ہیں، جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کا استعمال کرنے کی کتنی شدت ضرورت ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے اگلے مقرر ہیں شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب۔ شیخ کا آبائی وطن دربھنگا بہار ہے۔ آپ نے جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے کسب فیض کیا ہے۔ پیس ٹی وی کے مشاہدین و ناظرین کے لیے آپ کی شخصیت مانوس ہے۔ میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ نام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 82 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہر طرف لوگ غم میں مبتلا ہیں، پریشان حال ہیں، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے سکون حاصل ہو جائے۔ کیا سکون پیسے میں ہے، دھن میں ہے، دولت میں ہے؟ دنیا میں لوگ بڑے مالدار ہیں لیکن خودکشی کر رہے ہیں۔ تو یقیناً آپ کو کہنا پڑے گا کہ سکون کہاں ہے؟ اسلام کے اندر ہے، اسلام کو اپنانے میں ہے۔ اگر انہیں اسلام مل جائے تو وہ لوگ امن و سکون سے رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ظلم کو ایمان سے نہیں ملایا، یہی لوگ امن و شانتی سے ہیں اور یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے ہندوستان کے تناظر سے کہ آج کل مسلمانوں کے درمیان کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ وہ لوگ مایوس نظر آ رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید کی یہ آیت کہتی ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے وہی شانتی سے ہے۔ تو مایوسی کیوں؟ ہم اور آپ مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا جب کام کیا تو ابو لہب بھی ساتھ میں ہے۔ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں؟ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہار نہیں مانے۔ تو ہم اور آپ مایوس ہو جائیں گے؟ اگر ہم مایوس ہوں گے تو دوسرے لوگوں کو ہمت مل جائے گی۔ ہمیں ڈٹے رہنا ہے، مایوس کبھی نہیں ہونا۔ ہم تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، وہ کیا؟ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں۔ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تان دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ تیسری بات، اس کانفرنس کے روح رواں، میر کارواں، ہم اور آپ دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ حاسدوں کے، ناقدوں کے شر سے ان کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے یہاں ملنے کو قبول فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔
اگلے مقرر ہیں شیخ شمیم فوزی صاحب۔ شیخ نے جامعہ اسلامیہ سنابل سے فراغت حاصل کی ہے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے عربی زبان و ادب میں آپ نے گریجویشن کیا ہے۔ ممبئی یونیورسٹی سے آپ نے ایم اے کیا اور 2002 سے آپ اسلامک انٹرنیشنل اسکول ممبئی میں بحیثیت استاذ اور IRF میں ریسرچ ایگزیکٹو کے طور پر اپنے خدمات پیش کر رہے ہیں۔ میں شیخ شمیم فوزی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگ کہتے ہیں چہک کر آہ کیا دن آ گیا، سال بھر سے منتظر تھے جس کے وہ دن آ گیا۔ حضرات و خواتین، ممبئی کی سرزمین پر منعقد ہونے والی اس چوتھی اسلامی عالمی کانفرنس میں اور اردو کی دوسری کانفرنس میں آپ سب کا آنا مبارک ہو۔ میں آپ سے اس مختصر وقت میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا۔ 10 روزہ اسلامی عالمی کانفرنس، پیس کانفرنس بمقام سمیہ میدان، یہ اشتہار پڑھنے کے بعد یقیناً آپ کے دل میں، آپ کے پزمردہ قلوب میں ذرا سی امن و سکون کے مسئلے کو لے کر ہلچل ضرور پیدا ہوتی ہوگی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ خرامہ یہ جاننے کے لیے کہ امن و سکون کہاں ہے، کیسے ملے، اس کے سورسز اور ذرائع کیا ہیں، آپ چلے آ رہے ہیں۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی پوچھا اپنے آپ سے امن و سکون کا حقدار کون ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سوال کیوں؟ یہ سوال اس لیے کہ امن، سلامتی، شانتی اور اطمینان یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور نعمت کا مستحق کون ہے، یہ اہم سوال ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی سورہ انعام سورۃ نمبر 6 اور آیت نمبر 81 میں یہ سوال کیا ہے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ لوگوں بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ 2 فریق، مومن و موحد، مشرک و ملحد، ان میں سے امن کا حقدار کون ہے؟ بتاؤ اگر جانتے ہو۔ اور پھر اللہ ہی نے آیت نمبر 82 میں اس کا جواب دیا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے بالکل پاک رکھا، اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و سلامتی اور شانتی ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی یہاں حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں امن و شانتی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔